بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان کا مہینہ رمضان کریم سے عین پہلے آتا ہے اور رمضان کے علاوہ دیگر روزے رکھنے کے لیے بہترین مہینہ ہے۔ ماہ شعبان کے بارے میں بہت سی احادیث موجود ہیں کہ اس مہینے کی بڑی اہمیت اور روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ شعبان دماغ، جسم و روح کی تیاری کا وقت ہے، جب رمضان سال کا سب سے اہم وقت ہے۔ صبر اور خدا کی رحمت دونوں کا امتحان ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کو اس کا حق ادا کرنے کی تاکید کی ہے۔ یہ ہے ماہ شعبان کے بارے میں حدیث جو کہ اس کی اہمیت اور افادیت سے پردہ اٹھاتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نصف شعبان کی رات ہو تو اس رات عبادت میں گزارو اور اس دن روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات غروب آفتاب کے وقت آسماں پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے، کیا کوئی مجھ سے استغفار کرے کہ میں اس سے بخش دوں؟ کیا کوئی نہیں جو مجھ سے رزق مانگے میں اس سے رزق دوں؟ کیا کوئی ایسا نہیں جو مصیبت میں مبتلا ہو کہ میں اس سے آرام دوں؟ اور اسی طرح طلوع فجر تک۔ سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث مبارک ہے۔ اور دوسری حدیث شریف ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم خیال کرتے کہ آپ کبھی افطار نہیں کریں گے، اور روزہ نہیں رکھتے جب تک ہمیں یہ گمان نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ نہیں رکھیں گے۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کبھی پورے مہینے کے روزے رکھتے نہیں دیکھا، اور میں نے آپ کو شعبان سے زیادہ روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس حدیث کو میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم خیال کرتے کہ آپ کبھی افطار نہیں کریں گے، اور روزہ نہیں رکھتے جب تک ہمیں یہ گمان نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ نہیں رکھیں گے۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کبھی پورے مہینے کے روزے رکھتے نہیں دیکھا، اور میں نے آپ کو شعبان سے زیادہ روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو تمام مسلمان بھائیوں سے یہ التجا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی حدیث مبارک مسند حدیث مبارک ہو، خود بھی پڑھیں اور خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچا لیں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔